مجھے اشفاق احمد کی وہ کوٹیشن یاد آ، اشفاق احمد کے وہ جملے یاد آ، اشفاق احمد کی وہ بات یاد آ۔ انہوں نے کہا کہ میں یورپ میں تھا، یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں، مجھے کچھ ٹیکسز ادا کرنا، وقت کی مصروفیت کے پیش نظر میں ٹائم پہ ٹیکس ادا نہ کر سکتا۔ عدالت نے مجھے طلب کیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ٹیکس ادا کیوں نہیں کیا؟ تو میں نے کہا جج صاحب میں ایک استاد یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، مصروفیت کے باعث مجھے وقت نہیں ملا، لہٰذا میں ٹائم پر ٹیکس ادا نہیں کر سکتا، اس پر میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو وہ جج کھڑا ہو، سر آپ ٹیچر ہیں؟ سر میں ٹیچر ہوں۔ سر آپ استاد ہیں اور آپ کمرہ عدالت میں آ گئے، ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ کہ سر میں آپ کے سارے ٹیکس مانگتا ہوں، سر آپ سے کوئی ٹیکس نہیں ہے، سر سوری، میں آپ سے دلی طور پر معذرت کرتا ہوں، میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں سر ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے ایک ٹیچر کو کمرے عدالت میں بلا دیا، ایک استاد کو ہم نے عدالت میں بلا دیا۔ یہ وہ کلچر ہے جو غیر مسلموں کا ہے، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے استاد کی اہمیت کیا ہے، قدر کیا ہے، ویلیو کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی قدر کرتی ہے۔ اس لیے تو ایجوکیشن کی فیلڈ میں، تعلیم کی فیلڈ میں، دنیاوی تعلیم کی بات کریں، وہ بہت آگے نکلتا، ہم بہت پیچھے رہے۔ ہم نے تو اپنے دین کو ہی فالو نہیں کیا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہی نہیں دیکھا۔ اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا، میں تو ایک معلم بنا کر بھیجا۔ یہ کتنا بڑا ٹائٹل ہے، کتنا بڑا لقب، کتنی بڑی بات اور کتنا خوبصورت لقب ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لیے یہ خطاب چنتا، یہ ٹائٹل چنتا کہ میں ایک استاد، میں ایک معلم۔ اور پھر اس معلم پہ جو کتاب نازل ہوتی ہے وہ کائنات کی سب سے بہترین کتاب، لا ریب کتاب، اور صاحب کتاب کو دیکھ لیجیے وہ بھی بے عیب، اور کتاب کو دیکھ لیجیے وہ بھی لا ریب، اور پھر شاگردان رسول کو دیکھ لیجیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہتے۔ تو یہ ساری جو سچویشن ہے اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ استاد کی تو بڑی اہمیت ہے، استاد کی تو بڑی قدر ہے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، اپنی سوسائٹی کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو دل ہو کے آنسو کہ استاد کو وہ حیثیت ہی حاصل نہیں جو ایک معمولی سے چوکیدار کو حاصل ہے، استاد کی قدر ہی نہیں، استاد کی وہ عزت ہی نہیں۔ یہاں پہ بھی مسئلہ ضرور ہے کہ استاد نے اپنی عزت کروانا ہی چھوڑ دیا، استاد نے اپنا مقام ہی گنوا دیا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ استاد کو چاہیے کہ وہ اپنی عزت بحال کرے، اپنا مقام دوبارہ زندہ کروائے، اپنی حیثیت بحال کروائے، اپنے آپ کو منوائے۔ وہ استاد ہی کیا ہے جو اپنے آپ کو منوا ہی نہیں سکتا؟ استاد تو وہ ہوتا ہے جو اپنا لوہا منواتا ہے، جو کہتا ہے کہ ہاں اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے مینر سے، اپنے رویے سے اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کو، اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو یہ سبق دے کے جاتا ہے۔ بھائیو، یہ میرے الفاظ، یہ میری باتیں دھیان سے سننا کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں بلکہ میں ایک استاد ہوں۔ ہمارے ڈاکٹر حنیف صاحب اگلے دن ہمیں پروگرام میں گئے، بڑی زبردست بات کی، یقین جانے برسوں مجھے یاد رہے گی، بھولے گی نہیں، دل میں اتر جانے والی باتیں کرتے ہیں۔ کہنے لگے کہ کوئی جتنا بڑا بھی آدمی بن جائے، جتنے بڑے عہدے پہ چلا جائے، جتنے بڑے مقام پہ پہنچ جائے، وہ استاد سے بڑا نہیں بن سکتا، اور جو بڑا بنتا ہے وہ بھی یاد رکھے کہ وہ استاد کے بغیر بڑا نہیں بن سکتا۔ تو یہ دو باتیں جو ہیں، استاد سے کوئی بڑا نہیں بن سکتا، اور جو بڑا بنتا ہے استاد کے بغیر بڑا نہیں بن سکتا۔ یہ اگر دو باتیں ہمارے لوگوں کو، ہماری سوسائٹی کو، ہمارے معاشرے کے رہنے والے عوام کو، لوگوں کو پتہ چل جائے
استاد کی عزت کیا ہوتی ہے، استاد کا مقام کیا ہوتا ہے، تو یقین جانیے وہ استاد کے قدم چومتے، لیکن انفارچونیٹلی انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ استاد ہوتا کون ہے۔ اور آپ بے شک ایک ایسے آدمی کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں جس کی اہمیت کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو کوئی ویلیو نہیں دیں گے، لیکن جب آپ کو پتہ ہو کہ یہ اس کا یہ ہوتا ہے، اس کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، تو پھر آپ یقین جانیے اس کے لیے تڑپ اٹھیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ استاد کو سب سے پہلے تو اپنا لوہا منوانا چاہیے، یہ باور کروانا چاہیے اپنے مینر سے، اپنے رویے سے، اپنے اخلاق و کردار سے کہ میں ایک استاد ہوں۔ وہ اپنی ایک پہچان کروائے کہ یار میں ایک استاد ہوں، تو یقین جانیے ایسا ہو نہیں سکتا کہ معاشرہ جو ہے اس کو قبول